بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ والسلام تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ پیارے دوستو، اس ایمان افروز اسلامی بیان میں ہم ایک نہایت اہم دینی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ تبلیغ، اللہ کے راستے میں نکلنا، نماز کی پابندی اور اللہ کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے اور اسی عبادت کا عملی اظہار تبلیغ کے ذریعے ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا ہمیں دنیا کی فانی مصروفیات سے نکال کر آخرت کی فکر عطا کرتا ہے۔ نماز دین کا ستون ہے جو انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، جبکہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان اور روح کو سکون بخشتا ہے۔ یہ بیان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تبلیغ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا ایمان کو مضبوط کرنا ہے، نماز زندگی کو سنوارتی ہے، اللہ کا ذکر دلوں کی شفا ہے۔ تو الحمدللہ یہ بیان ایک ایسے اہم اور بنیادی موضوع پر ہے جو ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے۔ تبلیغ، اللہ کے راستے میں نکلنا، نماز کی پابندی اور اللہ کا ذکر، یہ سب وہ اعمال ہیں جو انسان کے ایمان کو زندہ رکھتے ہیں اور دل کو سکون عطا کرتے ہیں۔ اپنے اس بیان کے ذریعے جانتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی کیا فضیلت ہے، نماز ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لاتی ہے اور اللہ کا ذکر کس طرح ہمارے دلوں کو روشن کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ چینل خالص قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی بیانات، ایمان فروز واقعات اور اللہ کی عظیم نشانیوں کو آسان اور دل نشین انداز میں پیش کرتا ہے۔ ہمارا مقصد ایمان کو مضبوط کرنا، دلوں کو اللہ کی طرف لوٹانا، آخرت کی تیاری کا احساس دلانا۔ اگر آپ بھی حق کی بات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیکی پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور ویڈیو اگر پسند آئے اور بیان اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ درود و سلام جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے تمام ایمان والوں پر۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، بہنوں، بھائیوں، آج ہم ایک نہایت اہم اور بنیادی موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے اللہ کے دین کی تبلیغ، اللہ کے راستے میں نکلنا اور انسانوں تک دین کا پیغام پہنچانا۔ تبلیغ کی اہمیت، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اپنے لیے مسلمان نہیں بنایا بلکہ دوسروں تک دین پہنچانے کی ذمہ داری بھی دی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ سورۃ آل عمران۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ مسلمان کی پہچان صرف نماز، روزہ اور عبادت نہیں بلکہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا بھی ہے۔ انبیاء کا مشن تبلیغ ہے۔ اگر ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں کو دیکھیں تو ہمیں ایک ہی مقصد نظر آتا ہے، اللہ کے دین کی دعوت۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 9.5 سال تبلیغ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں گئے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی دعوت و تبلیغ میں گزار دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ بخاری مسلم۔ یہ حدیث ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہر مسلمان داعی ہے۔ تو میرے بہن بھائیو، اللہ کے راستے میں نکلنے کی فضیلت، میرے عزیزو، تبلیغ کا سب سے مؤثر طریقہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ جب انسان اپنا گھر، کاروبار، آرام اور دنیاوی مشغولیات چھوڑ کر صرف اللہ کے لیے نکلتا ہے تو یہ عمل اللہ کو بے حد محبوب ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے ضرور دکھاتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں نکلنا انسان کے ایمان کو زندہ کر دیتا ہے، دل کو نرم کر دیتا ہے اور آخرت کی فکر پیدا کرتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں، صحابہ کرام نے دین کو صرف سنا نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ کوئی افریقہ گیا تو کوئی روین، کوئی چین، کوئی بند۔ نہ وسائل تھے نہ سواریاں، بس ایک ہی جذبہ تھا، اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانا ہے۔ آج اگر ہم مسلمان ہیں تو یہ انہیں صحابہ کی تبلیغ کا نتیجہ ہے۔ تبلیغ کرنے والوں کے اصحاب۔ تبلیغ کا کام آسان نہیں، اس کے لیے کچھ صفات ضروری ہیں۔ اخلاص صرف اللہ کے لیے، صبر، مخالفت پر برداشت، نرمی، سختی نہیں محبت، عمل پہلے خود عمل پھر دعوت، دعا اللہ
اللہ سے مدد مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرمی جس چیز سے میں ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے۔ آج کی امت اور ہماری ذمہ داری میرے بہن بھائیوں، آج امت کی حالت ہم سب کے سامنے ہے۔ نمازیں چھوٹ رہی ہیں، گناہ عام ہو رہے ہیں، دین اجنبی بنتا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں اگر ہم خاموش رہے تو کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا تم نے دین کے لیے کیا کیا؟ تبلیغ صرف علماء کا کام نہیں، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تھوڑا وقت بڑا اجر، اگر ہم روزانہ چند منٹ دین کی بات کر لیں، ہفتے میں 1 گھنٹہ مسجد میں لگائیں، مہینے میں کچھ دن اللہ کے راستے میں نکل آئیں تو اللہ ہماری زندگی بدل سکتا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ایک قدم دنیا و آخرت میں کامیابی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو میرے عزیزو بہن بھائیو، تبلیغ کوئی معمولی کام نہیں، یہ انبیاء کی وراثت ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے اور یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ آئیے آج ہم نیت کریں کہ ہم خود بھی دین پر عمل کریں گے، دوسروں کو نرمی سے دین کی دعوت دیں گے اور جہاں موقع ملے اللہ کے دین کی خدمت کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سچا داعی بنائے، ہماری تھوڑی سی کوشش کو قبول فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں اس دعوت کا اجر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ سے تجارت۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں، اس کے بدلے ان کے لیے جنت ہے۔ سورۃ التوبہ۔ قدم قدم پر اجر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں نکلے اس کے ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ مٹایا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی شان کے چلنے کے قدم بھی ضائع نہیں ہوتے۔ گھروں سے نکلنا، گناہوں کا مٹنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے نکلے اور اس کا مقصد اللہ کے راستے میں جانا ہو تو وہ اللہ کے ذمہ داری میں ہوتا ہے۔ دنیا سے بہتر اجر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام نکلنا دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ صرف کچھ وقت اللہ کے لیے دینا دنیا بھر کی دولت سے بہتر بنا دیا گیا۔ فرشتوں کی دعا، حدیث میں آتا ہے جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ آئے۔ تصور کیجئے آسمانوں کے فرشتے ایک بندے کے لیے دعا کر رہے ہوں، اجر بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں۔ سورۃ البقرہ۔ اگر مال پر یہ اجر ہے تو وقت، جسم اور زندگی دینے پر کتنا بڑا اجر ہوگا۔ گھر والوں کے لیے بھی اجر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور اپنے گھر والوں کے لیے نکتہ چھوڑ جاتا ہے تو اسے بھی صدقے کا اجر ملتا ہے، یعنی نیت درست ہو تو ہر چیز عبادت بن جاتی ہے۔ اللہ کے خاص بندے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم سستی کیوں دکھاتے ہو؟ یہ آیت ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ سستی چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلا جائے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کے اثرات، ایمان مضبوط ہوتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، آخرت یاد آتی ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، دعا میں قبولیت آتی ہے۔ تو میرے عزیزو بہنوں بھائیو، اللہ کے راستے میں نکلنا کوئی نقصان نہیں بلکہ نفع ہی نفع ہے۔ آئیے آج نیت کریں ہم اللہ کے لیے وقت نکالیں گے، اپنے آرام کو قربان کریں گے اور دین کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے راستے میں نکلنے والوں میں شامل فرمائے، ہماری تھوڑی سی قربانی کو قبول فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے بہن بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو نماز کے ذریعے بندے کو اپنی قربت عطا فرماتا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا اور اس کی اہمیت واضح فرمائی۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں بہن بھائیوں، آج ہم ایک ایسے عمل کی دعوت دینے جا رہے ہیں جو دین کی بنیاد، ایمان کی پہچان اور نجات کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے، اور وہ ہے نماز۔ نماز کا حکم قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار نماز کا حکم دیتا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 43۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ نماز محض ادا کرنا نہیں بلکہ قائم کرنا ہے، یعنی پابندی، خشوع اور اہتمام کے ساتھ۔ نماز ایمان اور کفر کے درمیان فرق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ یہ حدیث واضح کر دیتی ہے کہ نماز کوئی معمولی عمل نہیں بلکہ ایمان کی سرحد ہے۔ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جو نماز کو زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے اللہ اس کی زندگی کو گناہوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ قیامت کے دن پہلا سوال نماز ہے۔ نبی کریم
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہو جائیں گے۔ یہ حدیث ہمیں جھنجھوڑ دیتی ہے کہ اگر نماز ٹھیک نہ ہوئی تو باقی اعمال بھی خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ نماز کی دعوت انبیاء کا طریقہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَانَ يَمَارَ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ سورۃ مریم آیت نمبر 55۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نماز کی دعوت سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کی جائے۔ نماز چھوڑنے پر سخت وعید، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلَفَ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ سورہ مریم آیت 59۔ یہ آیت خبردار کر رہی ہے کہ نماز کو چھوڑنا یا ضائع کرنا تباہی کا راستہ ہے۔ نماز کی دعوت دینے کا اجر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی نیکی کی طرف رہنمائی کرے اسے اس نیکی کرنے والے کے برابر اجر ملتا ہے۔ اگر آپ کی بات سے کوئی شخص نماز شروع کر دے تو جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا آپ کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ جماعت کی نماز کی فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ افضل ہے۔ بخاری مسلم۔ یہ حدیث ہمیں جماعت اور مسجد سے جڑنے کی دعوت دیتی ہے۔ نماز دل کا سکون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے بلال نماز کے ذریعے ہمیں راحت عطا کرو۔ یہ نماز کا وہ مقام ہے جہاں بندہ دنیا کے غم بھول کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ نماز کی دعوت کیسے دیں؟ نرمی اور محبت سے، اپنے عمل سے مثال بن کر، سختی اور طعنہ سے بچ کر، دعا کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعا الی سبیل ربک بالحکمات، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ تو میرے بہن بھائیوں نماز صرف فرض نہیں، یہ اللہ سے ملاقات ہے، یہ ایمان کی حفاظت ہے اور یہ جنت کی کنجی ہے۔ آئیے آج نیت کریں ہم خود بھی نماز کی پابند بنیں گے، اپنے بچوں اور گھر والوں کو نماز کی دعوت دیں گے اور نرمی سے امت کو نماز کی طرف بلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنائے اور ہمیں دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے بہن بھائیوں دین سے دوری، نمازوں کا چھوٹ جانا اور اللہ کے ذکر سے غفلت جو انسانوں کو آہستہ آہستہ اللہ سے دور اور پھر ہلاکت کے راستے پر لے جاتی ہے۔ دین سے دوری کی اصل وجہ، دین سے دوری اچانک نہیں آتی، یہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے۔ پہلے نماز میں سستی، پھر نمازوں کا چھوڑ دینا، پھر اللہ کا ذکر کم ہونا اور آخر کار دل کا سخت ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلَفَ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ نماز کا چھوڑنا انسان کو خواہشات کا غلام بنا دیتا ہے۔ نماز چھوڑنا ہلاکت کا راستہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ یہ حدیث ہمیں جھنجھوڑ دیتی ہے کہ نماز چھوڑنا کوئی معمولی گناہ نہیں بلکہ ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ اللہ کے ذکر سے غفلت کا انجام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَرَادَ أَنْ ذِكْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکًا، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ آج بے سکونی، ڈپریشن، خوف اور بے برکتی اکثر اس ذکر الہی سے دوری کا نتیجہ ہے۔ زندہ اور مردہ دل کی مثال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے، یعنی ذکر چھوڑنے والا ظاہراً زندہ مگر حقیقت میں مردہ دل والا ہے۔ نماز اور ذکر چھوڑنے کے سماجی اثرات، جب نماز اور ذکر چھوڑتے ہیں تو گناہ معمولی لگنے لگتے ہیں، حرام حلال کا فرق ختم ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، ظلم اور بے حیائی عام ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ ذکر الہی دلوں کا سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جو دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو وہ سکون سے بھی خالی ہو جاتا ہے۔ نماز چھوڑنے کا انجام، آخرت میں اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یہ آیت نماز کی اہمیت پر ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے میرے بہن بھائیوں۔ آج اگر ہم نماز سے دور ہیں، ذکر سے غافل ہیں تو مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے اے
اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو تو میرے محترم بہن بھائیوں، دین سے دوری کا انجام نقصان ہی نقصان ہے، اور دین کے قریب سے ہونا کامیابی ہی کامیابی۔ تو آئیے آج عہد کریں، ہم نماز کو زندگی کا حصہ بنائیں گے، اللہ کے ذکر کو معمول بنائیں گے، اور غفلت کی زندگی چھوڑ کر ہدایت کی طرف لوٹ آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نماز قائم کرنے والا، اپنا ذکر کرنے والا اور دین سے جڑا ہوا بندہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ تو اسی طرح میرے بہن بھائیوں، یہ ایک ایسا عمل جو آسان بھی ہے اور عظیم بھی ہے اور اللہ کو بے حد محبوب بھی ہے، اور وہ ہے ذکر الہی۔ ذکر الہی کیا ہے؟ ذکر الہی کا مطلب ہے اللہ کو یاد کرنا، زبان سے اللہ کا نام لینا، اللہ کی عظمت بجانا اور ہر حال میں اللہ سے جڑے رہنا۔ یہ ذکر تسبیح، تحلیل، تکبیر، قرآن کی تلاوت، درود شریف سب کو شامل ہے۔ قرآن کی روشنی میں ذکر کی فضیلت، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ سورہ بقرہ۔ ذرا سوچئے، ایک کمزور بندہ اللہ کو یاد کرے اور اللہ اس بندے کو یاد کرے، اس سے بڑی عزت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ذکر دلوں کا سکون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کا ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آج اگر دل بے چین ہیں، پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، تو اس کی اصل وجہ ذکر الہی سے دوری ہے، ذکر نہ کرنے والوں کا انجام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَشَاءْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں خبردار کرتی ہے کہ ذکر چھوڑنا انسان کو شیطان کے حوالے کر دیتا ہے۔ حدیث کی روشنی میں ذکر کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ یعنی ذکر کرنے والا زندہ دل والا ہے اور ذکر چھوڑنے والا مردہ دل والا۔ سب سے بہتر عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سب سے بہتر، تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور درجے میں سب سے بلند عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا، ذکر کرنے والوں پر فرشتوں کی دعائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے راستوں میں گھومتے ہیں، وہ ذکر کرنے والوں کی مجالس تلاش کرتے ہیں، پھر اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ ذرا سوچئے ایک مجلس ذکر اور آسمان سے رحمت نازل ہو رہی ہے۔ ذکر گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کہے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ ذکر آسان، اجر بے حساب۔ ذکر میں نہ مال خرچ ہوتا ہے، نہ وقت زیادہ لگتا ہے، نہ جسمانی مشقت، لیکن اجر، دل کا سکون، گناہوں کی معافی، درجات کی بلندی، جنت کی خوشخبری۔ ذکر سے غافل دل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ اس بات پر حسرت کریں گے کہ انہوں نے اللہ کے ذکر کے بغیر وقت گزار دیا۔ ذکر کیسے کریں؟ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے ہوئے، خوشی اور غم میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو میرے بہن بھائیو، ذکر الہی دلوں کی زندگی ہے، ایمان کی طاقت ہے اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ آئیے آج نیت کرتے ہیں ہم روزانہ اللہ کا ذکر کریں گے، اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیں گے اور غفلت کی زندگی چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا کثرت سے ذکر کرنے والا بندہ بنا دے، ہمارے دلوں کو اپنا نور سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے بہن بھائیوں، آخر میں ان تینوں موضوع کا ایک خلاصہ بھی بیان کر دوں کہ ان کی فضیلت اور فائدے کیا ہیں۔ تبلیغ، ذکر اور نماز کے حوالے سے کہ موضوع اللہ کا ذکر، نماز کی فضیلت اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے فائدے۔ یہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد اللہ کو پہچاننا، اس کی عبادت کرنا اور اس کے دین کو پھیلانا ہے۔ آج ہم تینوں نہایت اہم اعمال کے بارے میں بات کر چکے ہیں، اللہ کا ذکر، نماز کی پابندی، اللہ کے راستے میں نکلنا، تبلیغ، دین۔ یہ تینوں اعمال انسان کے دل، کردار اور آخرت کو سنوار دیتے ہیں۔ تو پہلا موضوع اللہ کا ذکر، دلوں کی زندگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ذکر کے فائدے، اللہ کا ذکر مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، دل کی بے چینی، پریشانی اور غم کو دور کر دیتا ہے۔ ذکر سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ ذکر کرنے والا شخص شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ذکر کرنے والا اور ذکر نہ کرنے والا ایسا ہے جیسے زندہ اور مردہ،
اور جو دل ذکر سے آباد ہو جائے وہ گناہوں کی تاریکی سے نکل کر نور کی طرف آ جاتے ہیں۔ دوسرا موضوع نماز مومن کی پہچان۔ نماز صرف عبادت نہیں بلکہ اللہ سے براہ راست ملاقات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کے فائدے۔ نماز انسان کو گناہوں سے روکتی ہے۔ نماز دل میں خوشی اور عاجزی پیدا کرتی ہے۔ نماز زندگی میں برکت لاتی ہے۔ نماز قبر اور قیامت میں روشنی بنے گی۔ نماز چھوڑنا ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے۔ جو شخص پابندی سے نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے معاملات خود سنوار دیتا ہے۔ تیسرا موضوع اللہ کے راستے میں نکلنا۔ دین کی خدمت۔ اللہ کے راستے میں نکلنا انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ تبلیغ دین صرف عالم کا کام نہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کے فائدے۔ ایمان میں غیر معمولی اضافہ ہوتا ہے۔ دنیا کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ اللہ پر توکل مضبوط ہوتا ہے۔ نیکیوں کی دعوت دینے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک انسان کی ہدایت پر بڑی نجات ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے ذریعے ایک انسان کو ہدایت مل جائے تو یہ صرف اونٹوں سے بہتر ہے۔ جو شخص دین کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کے گھر، رزق اور اولاد کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ اختتامی نصیحت ہے میرے بہن بھائیوں اور بہنوں، ذکر سے دل زندہ ہوتے ہیں، نماز سے زندگی سنورتی ہے اور اللہ کے راستے میں نکلنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اگر ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دل روشن ہو، ہماری دعائیں قبول ہو، ہماری آخرت کامیاب ہو تو ہمیں ان تینوں اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کرنے والا، نماز کا پابند اور دین کی خدمت کرنے والا بنا دیں، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو اسی طرح کی آپ حق کی بات اگر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور نیکی پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔